بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کے بارے میں سبق نمبر 66 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دے گا کتاب کی عبارت والا بدہ اضافتن الی ذالک سے لے کر مورد الخلاف فی ضابط المفہوم تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس کلی عنوان کے لحاظ سے گزشتہ درس کا تسلسل ہے، یعنی گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں معیار مفہوم کون سی چیز ہے، یعنی جملے شرطیہ کا مفہوم ہم کس طرح سے پہچانیں، چونکہ مفہوم یعنی خاص قسم کے مدل التزامی کو کہا جاتا ہے، لہٰذا اسی درس کا تسلسل ہے۔ آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہے، معیار مفہوم کی بقایا وضاحت آج بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، مشہور کے نزدیک معیار مفہوم کے 2 رکن ہیں، ان 2 رکن کو بیان کیا جائے گا۔ آخر میں شہید صدر کا ان کے دوسرے رکن اول پر اشکال بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے وَلَا بُدَّ إِضَافَةٌ إِلَى ذَلِكَ أَن يَكُونَ الْمُرْتَبِطُ عَلَى نَحْوِ التَّوَقُّفِ وَالْإِلْتِصَاقِ تَبْعِيَّ الْوُجُوبِ لَا وُجُوبًا خَاصًا۔ ضروری ہے کہ گزشتہ بات کے ساتھ اس بات کو بھی اضافہ کرنا چاہیے کہ مرتبط یعنی جو مقدم اور تالی، شرط اور جزا کے درمیان میں رابطہ قرار دینے والی چیز ہے، وہ مرتبط توقف اور التصاق کی بنا پر جو مرتبط ہے وہ ذات وجوب ہو، خاص قسم کا وجوب نہ ہو۔ یعنی وجوب چونکہ صیغہ امر ہے، امر کا ظہور ان جاءک زید فاکرم ہو تو اس کا وجوب ہے، یعنی خاص قسم کے سر وجوب، یعنی وجوب اکرام، وجوب قیام، وجوب شرب، وجوب وغیرہ، عقل، یہ نہ ہو، خاص قسم کا وجوب نہیں، یا وجوب عینی ہو، عطائینی ہو، کفائی وغیرہ، یہ نہ ہو، وجوب بما ہو وجوب ہو بس۔ وَإِلَّا لَمْ يَقْتَضِ التَّوَقُّفَ إِلَّا انتفاء ذَلِكَ الْوُجُوبِ الْخَاصِ، اگر وجوب خاص مراد ہوگا تو پھر توقف وہی جزا کا منحصر ہونا، موقوف ہونا شرط کے ہونے پر، شرط کے نہ ہونے سے جزا کا مطلب یہ تقاضا نہیں کرے گا سوائے اس بات کا کہ وجوب خاص ہی ختم ہو جائے گا، شرط کے ختم ہونے سے وجوب خاص ختم ہو جائے گا۔ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْانْتِفَاءِ، یہ انتفاع کی یعنی وجوب خاص کے نفی کی مقدار اتحقق بنفس قاعدت احترازیت القیود ولو لم نفترض مفہوما، یہ تو پھر یہ انتفاع خود قاعدہ احترازیت القیود سے جس کی وضاحت ہو گئی ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، اگرچہ ہم جملے شرطیہ کے لیے مفہوم کو ثابت نہ کریں، یعنی جملے شرطیہ کا مفہوم ثابت کرتے ہیں، الانتفاع عند الانتفاع ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر وجوب خاص ہے تو پھر وجوب خاص تو اسی وجوب خاص کے یہ جزا کا موقوف ہونا شرط پر جب یہ رابطہ ختم ہوتا ہے تو وجوب خاص ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ مراد ہے تو اس سے تو قاعدہ احترازیت، یہ تو قاعدہ احترازیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو پھر مفہوم کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ وَإِذَا ثَبَتَتْ دَلَالَةُ الْجُمْلَةِ فِي مَرْحَلَةِ الْمَدْلُولِ التَّصَوُّرِ علی النسبۃ التوقفیۃ والالتصاقیۃ ثبت المفہوم، ثبت المفہوم، یہ اذا کا جواب شرط، جب جملے سے مراد جملے شرطیہ کی دلالت ثابت ہوتی ہے مدل تصوری کے مرحلے میں، یعنی واضح کے مرحلے میں کہ نسبت توقیفیہ اور التصاقیہ ہے، یعنی جزا موقوف ہے، متصل ہے، الصاق رکھتی ہے شرط کے ساتھ، تالی توقف ہے، موقوف ہے جگلے، دوسرے الفاظ میں شرط علت ہے جزا کے لیے، اس لیے
معلول ہمیشہ موقوف ہوتا ہے علت پر. اگر ایسے ہے تو پھر مفہوم ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ثابت نہیں ہوتا، ولو لم یثبت کون شرط علت للجزاء او جزء علت له، اگرچہ ثابت نہ ہوتا ہو کہ شرط علت ہے کوئی جزا کے لیے یا جزء علت ہو جزا کے لیے، بلکہ ولو لم یثبت لزوم اطلاقا، اگرچہ لزوم یعنی یہاں پہ جو شرط جزا کا لازمہ ہے وہ اطلاقی نہ ہو. وکان توقف لمجرد صدقۃ لکھا ہے یہاں پہ اشتباہی لفظی اشتباہی یعنی مجرد صدفۃ، یعنی اگرچہ وہ توقف اتفاق کی بنا پہ ہو. وہ اما اعلی مستوی المدلول تصدیقی، یہاں تک تھی مدلول تصوری کی بنا پہ. اگر اما اعلی مستوی المدلول تصدیقی للجملہ، جملے کے لیے اگر مدلول تصدیقی کو فرض کرتے ہیں تو فقط تکشف الجملۃ فی هذه المرحلہ، یہاں جس چیز کو ظاہر کرتا ہے جملہ مدلول تصدیقی کے مرحلے میں وہ ہے ان معنی، یعنی ایک معنی کو واضح کرتا ہے. یبرہن علی ان شرط علت مناصرۃ، کہ وہ اس معنی کے ذریعے سے برہان اس بات پر کیا جاتا ہے کہ شرط علت منحصرہ ہے، علت معینہ ہے، یعنی اس جزا کے لیے علت یہی شرط ہے، اس کا علاوہ نہیں. مثلا فرض کرتے ہیں ایک مثال کو، مثلا اگر فرض کریں کہ آتش النار حرارت، ان کان النار فکانت حرارت، یعنی حرارت کے لیے علت منحصرہ فرض کریں نار ہو، اگر نار ہو، اگر حالانکہ نہیں ہے، یعنی فرض کر چکا حرارت کا سورج بھی ہے فقط آتش نہیں، علت منحصرہ ہو. او جزء علت منحصر للجزا، یا جزا کے لیے علت منحصرہ کا جزء شرط، تو وبذالک یثبت المفہوم، یہاں سے یہاں اسی کے ذریعے سے مفہوم ثابت ہوتا ہے. یعنی مفہوم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کلی حوالے سے جملہ شرط کے لیے نہیں ہے، کلی حوالے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہے، بلکہ مشروط ہے. اگر علت منحصرہ ہے، شرط علت منحصرہ ہے جزا کے لیے یا جزء علت ہے تو پھر ہاں ثابت ہوتا ہے. وَهَذَا مِنْ قَبِلِ مُحَاوَلَةِ الْحَادِثَةِ لِإِثْبَاتِ الْمَفْهُومِ، اور یہ اس باب میں سے ہے، اس مثال میں سے ہے کہ جو جس میں تبدل رد و بدل ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ مفہوم کو ثابت کیا جائے، یعنی جو گفتگو کی جاتی ہے، رد و بدل کی جاتی ہے، اختلافات مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ تمسک کیا جا سکے، تمسکن باطلاق الاحوال للشرط، تاکہ تمسک کیا جا سکے شرط کے لیے اطلاق احوالی کے ساتھ. یعنی شرط کے لیے آپ مفہوم کو ثابت کرتے ہیں تب جب اطلاق احوالی کے ساتھ تمسک کرتے ہیں. اچھا، اطلاق احوالی کیا ہے؟ اطلاق احوالی یعنی اطلاق حالات شرط کے لحاظ سے ہو، شرط کا حالات کو دیکھ کے آپ اطلاق لگائیں. کس کے لیے؟ اثبات کونی مؤثر ای حال، تاکہ وہ شرط مؤثر ہو سکے ہر حالت میں، سواء سبق کا ہو شیء آخر، چاہے اس سے پہلے کوئی دوسری چیز سبقت رکھتی ہو لا یا سبقت نہ رکھتی ہو. ثم لستنتاج اس انحصار العلت بشرط من ذلك، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علت منحصر ہے اسی شرط میں بس، اذ چونکہ لو کانت للجزاء علت اخرى، کیونکہ جزا کے لیے جس طرح کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حرارت کے لیے علت اور بھی چیز ہے شرط کے علاوہ، تو لما کان شرط مؤثر فی حال سبق تلک علت، تو پھر یہاں پہ شرط مؤثر نہیں اس بات میں کہ وہ علت سبقت رکھتی ہے. فإن هذا انتزاع للمفہوم المدلول التصدیقی، یہ ایک قسم کا انتزاع ہے، استخراج ہے مدلول تصدیقی سے مفہوم کو ثابت کرنا. کیوں؟ لأن الاطلاق الاحوالی لشرط مدلول القرینۃ الحکمت ہے، چونکہ اطلاق احوالی، شرط کا جو اطلاق احوالی ہے وہ ایک قسم کا مدلول ہے قرین حکمت کے ذریعے سے. یہ غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، چندین بار گزر چکا ہے گزشتہ درس میں کہ منشأ ظہور دلالت تصوری و مدلول تصوری واضح کی واضح ہے.
اور مدلول تصدیقی یا دلالت تصدیقیہ کا منشا مقدمات حکمت ہیں جن کے ذریعے سے اطلاق آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک، اطلاق علی شرط کا مدلول قرین حکمت کے ذریعے، مقدمات حکمت کے ذریعے سے، یعنی مقدمات حکمت کے ذریعے سے آپ اطلاق کے حوالے کو سمجھتے ہیں، شرط کے اطلاق کے حوالے کو. وقت تقدم سابقا، اور یہ بات چندین بار گزر گئی کہ ان قرینۃ الحکمت ذات و مدلول تصدیقی، یہ خود قرین حکمت رکن ہے مدلول تصدیقی کا، یعنی مدلول تصدیقی کے بغیر کسی بھی کلام کا مدلول، قرین حکمت کے بغیر کسی بھی کلام کا مدلول تصدیقی ثابت نہیں ہوگا. ولا تساہم فی تکوین المدلول لتصورین، اور اس کا یعنی قرین حکمت کا، مقدمات کا کوئی حصہ نہیں مدلول تصوری کی تالیف میں، مدلول تصوری کی بناوٹ میں کوئی نہیں. یعنی اس کا اصل میں علیحدہ تعلق ہے، جدا کرنا تعلق ہے، گویا کہ ایک قسم کے قسیم ہیں من فی الجملہ، چونکہ جہاں مدلول تصوری ہوتا ہے لیکن مدلول تصدیقی نہیں ہوتا. ھذا ما ينبغي يقال فی تحدید ضابط. شیخ صدر فرماتے یہ وہ چیز ہے جو سزاوار ہے، جس کو بطور سزاوار کہا گیا ہے، ضابط یعنی معیار مفہوم کی تعین کے بارے میں. ٹھیک، اب یہ یہاں تک شہید صدر کا نظریہ تھا. اب شہید صدر رحمت اللہ علیہ مشہور کا نظریہ اس بارے میں بیان فرماتے ہیں. وَأَمَّا الْمَشْهُورُ، مشہور کہتے ہیں فقط اتجہوا الی تحدید ضابط للمفہوم فی رکنین، انہیں وہ متوجہ ہوئے ہیں کہ معیار مفہوم معین ہے دو رکنوں میں، یعنی مفہوم شرط، جملہ شرط کا مفہوم مرکب ہے دو رکن سے، کما مر بنا فی الحلقۃ السابقہ، جس طرح یہ ہم سے بات گزر گئی ہے حلقہ ثانی میں. وہ دو رکن یہ ہیں، ملاحظہ فرمائیں. احدہما، پہلا رکن کیا ہے؟ استفادۃ اللزوم العلی الانحصاری، کہ اس کا مطلب کیا، یعنی معلول کا رابط اپنی علت کے ساتھ، بلکہ علت منحصرہ کے ذریعے سے ہو. معلول کا علت کے ساتھ لازمہ تعلق رابط علت منحصرہ کے ذریعے سے ہو. یعنی گویا کہ یہاں تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی لزوم ہو، لازمہ ہو، اتفاق نہ ہو، علت ہو، غیر علت نہ ہو، وہ بھی علت کم سے انحصاری ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور علت نہ ہو. والآخر دوسرا کیا ہے؟ کون المعلق مطلق الحکم لا شخص ہی، جو موقوف کرنے والا چیز ہے وہ ہر قسم کا حکم، وہ مخصوص قسم کا حکم نہ ہو، معین قسم کا حکم. ولا کلام لنا فعلا فی رکن ثانی. شیخ صاحب یہ جو دوسرا رکن ہے مشہور کے نزدیک معیار کا، معیار مفہوم کا، اس میں ہماری فی الحال گفتگو نہیں. اب یہ یہاں پہلے کے بارے میں اشکال بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے کی جب تک یہ قابل اشکال ہے، وہ اشکال یوں ہے. وَأَمَّا الرُّكْنُ الْأَوَّلُ، یہ لزوم علی انحصاری، فالالتزام برکنیتہ غیر صحیح، چونکہ اس کے رکن ہونے کے بارے میں پابند ہونا صحیح نہیں ہے، یعنی اس کو آپ بطور رکن قرار نہیں دے سکتے ہماری نگاہ میں. مشہور پر اشکال ہے. اس کیوں؟ اس یکفی فی اثبات المفہوم قدما کا تقدم دلالت الجملۃ الربط بنحو توقف ہے، چونکہ مفہوم کے ثابت ہونے کے بارے میں کافی جیسے بیان ہو چکا ہے کہ جملے شرطیہ ربط پر، تعلق پر، ملازمے پر دلالت کرے توقف کی بنا پہ. توقف کے یعنی جزا موقوف شرط پر. یہ ولو کان علی سبیل صدفت، اگرچہ وہ اتفاق کی بنا پہ ہو. مثلا اس اتفاق کس طریقے سے؟ فرق ان لم تکن جائعا فانی جائع، اگر آپ بھوکے نہیں تو میں بھوکا ہوں، یہ اتفاقی ہے. آپ کا بھوکا نہ ہونا، میرا بھوکا ہونا، یہ اتفاقی ہے، نہ کہ ان کے درمیان میں بالکل ملازمہ صحیح پایا جاتا ہو. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.